بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آب زمزم کا پانی تو ایک چشمے کی شکل میں زمین سے نکلا تھا، تو پھر یہ کنویں کی شکل میں کیسے تبدیل ہوا؟ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ملا، اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر عرب کے صحراؤں میں چلے جاؤ، جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان جا پہنچے، جہاں پر اس وقت کوئی بھی آبادی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور واپس لوٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگیں کہ ہمیں اس طرح تنہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں پر نہ کوئی پانی ہے، نہ ہی خوراک اور نہ ہی رہنے کی جگہ، ہم یہاں پر کیسے رہیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار پوچھا، لیکن آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پوچھا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام ہے تو وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ملک شام لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئے، اے میرے اللہ پاک، تیرے گھر کے پاس نہ کچھ کھانے کے لیے ہے اور نہ ہی کچھ پینے کے لیے ہے۔ میں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل اور اپنی پیاری بیوی ہاجرہ کو چھوڑ آیا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور وہاں پر تیری عبادت سر عام ہو جائے۔ اے میرے اللہ پاک، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کر دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی اس مشکیزے اور ان کھجوروں کے ساتھ گزارا کرتی رہیں۔ جب وہ ختم ہو گئے تو خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے لگ گئے۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کبھی صفا کی طرف چڑھتی تو کبھی مروہ کی پہاڑی پر تاکہ دور سے کہیں پانی نظر آ جائے، کبھی صفا اور کبھی مروہ کی پہاڑی سے اتر کر واپس اسماعیل کے پاس آ جاتی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نیچے زمین پر ہی لٹایا ہوا تھا اور خود آس پاس پانی تلاش کر رہی تھی۔ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان 7 چکر لگائے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں کہ اے اللہ، مجھے تیرے اوپر مکمل بھروسہ ہے، تو ہی ہمیں اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی وقت دعا قبول کر لی جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے رو رہے تھے اور اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں سے
پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس چشمے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پانی پلایا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ چشمے کے ارد گرد مٹی اور پتھروں سے ایک بند لگا دیا تاکہ پانی باہر نہ جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد تیرا خامد ابراہیم اور تیرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو تعمیر کریں گے جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آس پاس کھجوروں کے درخت اگائے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کھجوروں سے پھل کھاتی اور چشمے کا پانی پی کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی۔ پانی اور خوراک دے کر مختلف پرندے بھی وہاں آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن قافلے کے کچھ لوگ وہاں قریب سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اس طرف کو جا رہے ہیں، گویا اس طرف آنے والی نسلوں کو بھول گیا تھا کہ آب زمزم کہاں ہے۔ اس کے کئی سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھدائی کا کام شروع کیا، کیونکہ خانہ کعبہ کے پاس پانی کی کمی کا مسئلہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آب زمزم کی تلاش کے لیے کھدائی شروع کر دی۔ آخر کار انہیں آب زمزم کا چشمہ مل ہی گیا۔ تیسرا، خانہ کعبہ کے پاس پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ پہلے وقتوں میں لوگ بالٹیوں سے رسیوں کے ذریعے پانی نکالتے تھے، لیکن آج جدید دور کی وجہ سے پانی مشینوں کے ذریعے پمپوں سے پہنچایا جاتا ہے۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے صرف 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا گیا ہے اور ان کے گرد شیشے کی دیواریں بنائی گئی ہیں تاکہ کوئی ان پر چڑھ نہ سکے، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ ان پر چڑھ جاتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً 450 میٹر ہے۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں کو ان دو گنبدوں کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ وہاں ہی تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جسے وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی توسیع کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن پھر مزید توسیع کے لیے ان سیڑھیوں کو بھی ختم کر دیا گیا تھا اور آب زمزم کے کنویں کو اوپر ایک تہ لگا دی گئی جس پر آب زمزم لکھا گیا تھا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کنواں آب زمزم کا ہے۔ اس کے بعد اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ صفا اور مروہ کے راستے میں ایک سبز رنگ کا حصہ آتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتی تھیں، اس لیے یہاں سب دوڑ کر آتے اور جاتے ہیں۔